جس دن لوگوں نے قرآن کریم کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیا اس دن نہ کوئی غوث کی نیاز رہے گی، نہ خواجہ کا لنگر رہے گا، نہ بابے کے عرس رہیں گے میلے ٹھیلے، نہ مزارات پہ قوالی ہوگی، نہ دمال ڈالنا ہوگا، نہ شب برات ہوگی، نہ رجب کے کنڈے ہوں گے، نہ سیون شریف کے شہباز کلندر کے مزار کا حج ہوگا، نہ دفنانے کے بعد قبرستان میں اذان دی جائے گی، نہ 11ویں شریف ہوگی، نہ کسی کے مرنے کے بعد تیج۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اہل حدیث عالم ہے، یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جس دن سے آپ لوگوں نے قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھ لیا اس دن سے خواجہ کا لنگر ختم ہو جائے گا، نہیں رہے گا، غوث پاک کا نیاز نہیں رہے گا، ایصال ثواب نہیں رہے گا، شب برات نہیں رہے گی، قبر پر اذان پڑھنا، ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے قبر پر اذان دینا قرآن پاک میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سے منع کر دیا؟ یعنی کس طرح کی منطق ہے؟ شب برات کا ذکر قرآن پاک میں ہے، ایصال ثواب کا تو حکم ہے قرآن پاک میں۔ جو بندہ قرآن پاک ترجمے کے ساتھ پڑھے گا وہ لنگر بانٹے گا، ایصال ثواب ہے، تیجا ہے، 40واں، یہ ساری شکل ایصال ثواب کی ہیں۔ آپ دعا کر لیں، آپ صدقہ خیرات کر لیں، آپ حج کر لیں، آپ روزہ کر لیں، آپ نماز پڑھ لیں، کسی کو بھی آپ ایصال ثواب کر سکتے ہیں، اس میں تو کسی کو اختلاف ہی نہیں تھا۔ اب جناب یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن پاک آپ پڑھیں گے تو آپ ایصال ثواب کرنا چھوڑ دیں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ حشر آیت نمبر 10 سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، وہ لوگ جو مسلمان ہیں، والذین جاؤوا من بعدہم، جو بعد میں وہ کہیں گے اللہ ہماری بخشش فرما اور ان مسلمانوں کی بخشش فرما جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ اللہ تو وہ سب بیان کر رہا ہے کہ اپنے لیے دعا کریں گے اور اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کریں گے۔ یہ کہتے ہیں جناب عرس ختم ہو جائے گا، بھائی عرس ہو یا 40واں ہو، تیجا ہو، یہ ایصال ثواب کی شکلیں ہیں، اور یہ تو اس ایصال ثواب والے کھانے کو حرام کہتے ہیں۔ جو بندہ قرآن پاک پڑھے گا وہ کھانا حلال سمجھے گا، وہ حرام سمجھے گا ہی نہیں۔ سورہ انعام میں آیت نمبر 118 ہے فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِ مُؤْمِنِينَ، کھاؤ اس پر جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے اگر تم اللہ کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہو۔ اگر تم صحیح پڑھ لو گے قرآن پاک تو تم کھانے کو جو حرام نہیں کہو گے۔ جس مسجد میں میں امامت کرتا ہوں، میرے سے پہلے مولانا صاحب رہ کے گئے ہیں، ان کے پاس ختم کا کھانا لایا جاتا تھا، کھیر لائی جاتی تھی، دودھ لایا جاتا تھا، وہ نالی میں بہا دیتا تھا۔ اتنی بے حرمتی رزق کی، اس میں کیا تھا جناب؟ قرآن پاک پڑھا جاتا ہے تو اللہ فرماتا ہے جس پر اللہ کا نام لیا جائے اس کو کھاؤ، اس کو کیوں نہیں کھاتے؟ اگلی آیت 119 وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اس کو کیوں نہیں کھاتے جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے؟ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ، تفصیل سے بیان کیا گیا ہے جو تم پر حرام ہے۔ ہاں مجبوری کی حالت اور ہے تو اللہ فرماتے تفصیل سے حرام چیزوں کا ذکر کیا گیا کہ یہ چیزیں حرام ہیں، تو جس پر اللہ کا نام لیا گیا وہ تم کیوں نہیں کھاتے؟ کھانے پر کیا پڑھا جاتا ہے؟ سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص، سورہ بقرہ، تو یہ حرام کیسے ہوتا ہے؟ آپ تو اس کو حرام کرتے ہیں۔ قرآن پاک ترجمہ پڑھنے والا وہ سیدھا ہو جائے گا کہ یہ تو ایصال ثواب ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کو لے کے صحابہ کرام عالم رضوان نے ایصال ثواب کیا ہے۔ بخاری میں حدیث ہے 27-70، صحابی رسول آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ فوت ہو گئی، اگر میں ان کی طرف سے کچھ صدقہ کروں تو کیا ان کو نفع پہنچے گا؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا ہاں پہنچے گا۔ تو انہوں نے کہا آپ گواہ ہو جائیے کہ میں نے اپنا پھلوں والا باغ اپنی والدہ کی طرف سے صدقہ کر دیا۔ آپ گواہ ہو جائیے میں نے پورا پھلوں کا باغ جو اپنی والدہ کے لیے صدقہ کر دیا۔ یہ کیا ایصال ثواب ہے؟ پورا باغ، یہاں 2-4 کلو اگر تقسیم کیے جائیں پھل فروٹ کے تو انہیں تکلیف ہوتی ہے، کہتے ہیں حرام ہے، تو یہ کیا ہے؟ پورا باغ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ 2 حدیثیں بخاری میں 27-70 ہے، دوسری ہے 27-62۔ ایک اور روایت میں آتا ہے ابو داؤد شریف کی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سعد بن عبادہ آئے، عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ فوت ہو گئی ہیں، بس کس چیز کا صدقہ کرنا سب سے افضل ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پانی کا، انہوں نے کنواں کھدوایا، کنواں کھدوا کے باہر لکھ لیا ہادھی لأم سعد، یہ سعد کی ماں کے لیے، یعنی جو آدمی یہاں سے پانی پیے گا اس کا ثواب جو ملے گا اس کی نیت میں کرتا ہوں کہ میری والدہ کو ثواب ملے۔ میرے پاس ایک بندہ ہے، اس نے کہا جی آپ کھانے کو بزرگوں کی طرف آپ منسوب کر دیتے ہیں، یہ تو اللہ کی طرف سے سارا آپ نظر نیاز کرتے ہیں۔ میں نے انہیں یہ حدیث سنائی، میں نے کہا وہ کھانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لوگ کھائیں گے ثواب ملے گا، اس ثواب کی نیت ہم کرتے ہیں کہ ان کو پہنچے گا۔ چپ ہو گئے۔ تو اگر اس کو حرام کہتے ہیں کھانے کو، اس پانی کو حرام کہتے ہیں، تو پھر اس پانی کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ اس کنویں کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ جسے صحابہ نے پیا، ہو سکتا ہے نبی علیہ السلام نے بھی پیا ہو اس کنویں سے، تو وہ کنواں صدقہ جاریہ بن گیا۔
سعد کی ماں کے لیے تو پانی ہے، کھانا ہے، فروٹ ہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ماعز اسلمی صحابی کی وفات کے دوسرے دن یا تیسرے دن آئے، راوی کو شک ہے، مسلم میں 4431 نمبر حدیث ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں بھائی کے لیے دعا کرو۔ سب نے ہاتھ اٹھا کے حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ کے لیے دعا کی۔ دوسرا دن تھا یا تیسرا دن، تو یہاں تیجا بھی شامل ہو گیا کہ آپ علیہ السلام دوسرے دن آئے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھائی کے لیے دعا کی۔ تو ہمارا جو تیجا ہوتا ہے یا دوسرے دن ہم اکثر کرتے ہیں، تو یہ اس حدیث سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خود جاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اپنے بھائی کے لیے، دعا کرو، دعائیں بخشش ہوتی ہے۔ تو یہ تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ جو قرآن پاک پڑھے گا جناب علی وہ تیجا جو ہے وہ کرنا چھوڑ دے گا؟ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خود اس علیہ ثواب کیا ہے۔ ابو داؤد شریف حدیث ہے 2792، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم 2 قربانیاں کرتے تھے، ایک اپنی طرف سے اور ایک اپنی امت کی طرف سے، امت کو اس علیہ ثواب پہنچانے کے لیے۔ اور ابو داؤد شریف حدیث 2790 کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے اوصانی، مجھے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وصیت کی ہے کہ میں 2 قربانیاں کروں، ایک اپنی طرف سے اور ایک محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے۔ یہ سارے طریقے اس علیہ ثواب ہیں، قربانی ہے، دعا ہے، استغفار ہے، کھانا کھلانا ہے۔ یہاں تک کہ ایک عورت نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی، عرض کی یا رسول اللہ میری والدہ نے حج کی نظر مانی تھی، وہ فوت ہو گئیں، تو میں ان کی طرف سے حج کروں؟ فرمایا کرو۔ اگر اس پر قرض ہوتا تم ادا کرتی؟ کہتی بالکل ادا کرتی۔ فرمایا اللہ کا یہ قرض ہے، یہ بدرجہ اولا بہتر ہے کہ آپ یہ قرض ادا کریں۔ تو اس نے حج کی اپنی والدہ کی طرف سے۔ یہ بخاری میں حدیث ہے 1852۔ اس طرح آپ کو بہت ساری روایت ملیں گی، روزے سے متعلق روایت ملیں گی، حج سے متعلق روایت ملیں گی، آپ کو نماز سے متعلق روایت ملیں گی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کو حاصل کر کے صحابہ کرام علیہ رضوان نے یہ کام کی ہے۔ یہ نفلی کام ہے، ثواب کا کام ہے، کریں گے تو اجر ثواب ہے، نہیں کریں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو آپ قرآن پاک پڑھ کے آپ سیدھے ہو جائیں گے۔ کھانے پر جو پڑھا گیا ہے وہ کھانا حلال آپ کے لیے ہو جائے گا، جس کو آپ حرام کرتے ہیں آپ کی عقل ٹھکانے آئے گی۔ اور یہ آپ ضد میں کر رہے ہیں، آپ کے جو بڑے ہیں وہ مان چکے ہیں اس بات کو۔ مولانا نواب صدیق حسن خان بھوپالی، ان کی کتاب ہے السراج الوہاج، اس کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 55 پہ لکھتے ہیں کہ شیخ ابن قیم نے عیسیٰ علیہ السلام کے دلائل میں سے دعا، استغفار اور نماز کو پیش کیا ہے، اور ان تمام کاموں کو سلف صالحین نے کیا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ آپ کے لیے اذان کے بعد دعا کی جائے۔ ہم نے اپنے مشائخ اور قرابت داروں کو دعا، تلاوت قرآن پاک اور صدقات کا ثواب پہنچایا۔ جناب علی کہتے ہیں قرآن پاک پڑھ کے، دعا کر کے، صدقات کر کے ہم نے اپنے رشتہ داروں کو یہ ثواب پہنچایا۔ یہ نواب صدیق حسن خان بھوپالی اہل حدیث کے بہت بڑے عالم وہ لکھتے ہیں۔ تو مولانا صاحب پتہ نہیں کہاں پھر رہیں گے، قرآن پاک پڑھیں گے ترجمے کے ساتھ تو جناب علی آپ تیجا کرنا چھوڑ دیں گے، عرس کرنا چھوڑ دیں گے۔ جہاں تک باتیں دھمال کی، ڈھول کی، یہ تو ہم اس کو جائز نہیں سمجھتے بھائی۔ جس کو جو جائز سمجھتے ہیں وہ تو بہت زیادہ قرآن پاک پڑھے ہوئے ہیں آپ کی نظر میں۔ جاوید احمد غامد صاحب، انہوں نے ترجمہ پڑھ کے انہوں نے تفسیر بھی لکھی ہے، وہ ڈھول ڈمکے کو جائز سمجھتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں قرآن پاک پڑھ کے جناب علی جو قرآن پاک پڑھ لے گا تو وہ یہ دھمال نہیں ڈالے گا، وہ کہتے ہیں جناب شادیوں پر آپ ڈھول بجائیں، دھمالیں کریں۔ تو یہ کوئی بات نہیں ہو کہ قرآن پاک پڑھ کے بندہ یہ سارا سیدھا ہو جائے گا، اللہ کی توفیق سے سیدھا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے کیا فرمایا کہ ایسے لوگ بھی آئیں گے قرآن پڑھیں گے لیکن ان کے سینوں سے نہیں نیچے اترے گا، اتنا وہ قرآن پڑھیں گے خوارج سے متعلق تو عمل نہیں کریں گے۔ تو قرآن پاک پڑھ کے عمل کرنا یہ بڑی اہم چیز ہے۔ لیکن یہ کہ قرآن پاک جو پڑھے گا جناب علی، اس طرح تو بڑے بڑے چور چکار انہوں نے قرآن پاک نہیں پڑھا ہوا، بڑے ڈاکو نے نہیں پڑھا ہوا۔ آج کل جو بڑے بڑے ہمارے جو اداروں کے بڑے ہیڈ ہیں انہوں نے قرآن پاک نہیں پڑھا، انہیں نہیں پتہ کہ کرپشن حرام ہے، نہیں کرنی چاہیے، دوسروں کا مال کھانا، تو پاکستان کو لوٹ نہیں رہے۔ تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ جناب آپ حلال چیزوں کو حرام کر دیں اور دعویٰ کریں کہ جو قرآن پاک پڑھے گا جناب علی وہ شب برات نہیں کرے گا۔ شب برات کیا ہے؟ عبادت کرنا ہے اللہ کی بارگاہ میں، تو اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرنا چھوڑ دے گا۔ قرآن پاک میں منع ہے شب برات، بلکہ حدیث پاک میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان کی ہے۔ صحیح ابن حبان میں حدیث ہے 5665، اس کو البانی نے صحیح کہا ہے، شعیب ارنوت نے صحیح کہا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس شعبان کی رات اپنی مخلوق کی طرف متوجہ ہوتا ہے، پس مشرک اور کینہ پرور کے سوا ہر ایک کی مغفرت فرماتا ہے۔ یعنی شعبان کی نصف کی یہ فضیلت سلسلہ احادیث صحیح میں البانی 1144 اس روایت دی انہوں نے، اور ابن حبان میں دوسری روایت ہے 5666، اور البانی نے اپنی کتاب اصلاح المساجد میں 99 نمبر پر یہ حدیث لائے ہیں۔
اور بہت ساری اور جگہوں پر یہ حدیث ہے کہ اس رات کی فضیلت اور دیگر بھی حدیث ہے، صحیح حدیث بھی ضعیف حدیث بھی ہیں۔ اس پر اسلاف کا معمول رہا ہے، اہل مکہ کا معمول رہا ہے کہ وہ شب برات یعنی 15ویں شعبان کی رات کو عبادت کرتے تھے۔ اخبار مکہ کتاب ہے، امام فاقی رحمۃ اللہ علیہ کی 272 ان کی وفات ہے، امام بخاری مسلم کے ہم اثر ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مکے میں یہ لوگوں کا معمول تھا کہ اس نصف شعبان کو آ کے رات کو تلاوت کرتے، طواف کرتے، کھڑے ہو کے نماز پڑھتے، زمزم پیتے، ساری رات ان کا یہ معمول تھا۔ اخبار مکہ امام فاقی کی کتاب ہے، جلد 3 صفحہ نمبر 64 پر انہوں نے وضاحت کے ساتھ لکھا ہے کہ یہ مکے والوں کا عمل تھا۔ اور امام ذہبی نے محمد بن عساکر بہت بڑے تاریخ دان ہیں جنہوں نے کتاب لکھی تاریخ دمشق، بہت بڑی کتاب ہے، 80 جلدوں پر محیط کتاب ہے، دنیا کی سب سے بڑی کتاب۔ اس کے جو مصنف ابن عساکر، ان کے بارے میں امام ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ جلد 4 صفحہ نمبر 84 پہ لکھا ہے کہ ان کا یہ معمول ہے، ان کے بیٹے بتاتے ہیں کہ ان کا یہ معمول تھا کہ وہ ہر روز یعنی رمضان میں ہر روز قرآن پاک مکمل کرتے تھے، اور عام دنوں میں ہر جمعے کو قرآن پاک مکمل کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، اور نصف شعبان اور عیدوں کی راتوں کو نوافل پڑھتے تھے۔ نصف شعبان شب برات کو نماز پڑھتے تھے۔ اتنے بڑے محدث، تو انہوں نے قرآن پاک کا ترجمہ نہیں پڑھا ہوا تھا، انہوں نے تفسیر نہیں، اتنے بڑے مصنف۔ اچھا، محمد بن احمد قدامہ حنبلی بہت بڑے محدث ہیں، ان کا یہ معمول تھا کہ وہ لوگوں کو 100 رکعت نماز پڑھاتے تھے اس رات کو۔ امام ذہبی نے لکھا ہے سیر اعلام النبلاء جلد 16 صفحہ نمبر 64 پہ۔ اس پہ میری پوری تحقیق ہے، میرا جو مقالہ ہے یہ PhD کا، معمول بھی احادیث پر حافظ زبیر الرضی کے اعتراضات کا تنقیدی جائزہ، اس پر ایک پوری فصل ہے، 5ویں باب میں پہلی فصل اسی پر ہے، کیونکہ حافظ زبیر الرضی نے اعتراضات کیے تھے، اس کو میں نے جواب دیا اس میں۔ تو اگر کسی بھائی کو چاہیے تو اس نمبر پر رابطہ کر کے یہ مقالہ جو ہے منگا سکتے ہیں، PDF آپ کو مل جائے گا، آپ پڑھیں، بڑا انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ آگے میں آپ کو بتاتا ہوں غیر مقلدین کے علماء کہ انہوں نے ترجمہ نہیں پڑھا تھا، وہ کہتے ہیں جناب شب برات کی بات کرنا بہت اچھی بات ہے۔ ابن تیمیہ ان کی کتاب مجموع الفتاوی جلد 23 صفحہ نمبر 56 پہ وہ لکھتے ہیں جب کوئی آدمی نصف شعبان کی رات تنہا یا خاص جماعت کا نماز پڑھتا ہے جیسا کہ اسلاف سے ایک گروہ کرتا تھا، وہ اچھا ہے۔ شب برات یعنی عبادت کرنا کیا ہے؟ اچھا ہے، مجموع الفتاوی میں۔ اور ان کی دوسری کتاب ہے اقتداء صراط مستقیم، صفحہ نمبر 274 پر لکھتے ہیں کہ اس میں صحیح احادیث بھی ہیں، ضعیف بھی ہیں، اور اکثر اور جمہور ہمارے علماء اس رات کو عمل کرتے تھے، نماز پڑھتے، عبادت کرتے تھے۔ اور ان کے دوسرے عالم دین مولانا ثناء اللہ احمد تسری، ان سے پوچھا گیا اس رات کی عبادت کے بارے میں، فرمایا ضعیف احادیث ہیں لیکن اس کی نیت اچھی ہے، انما الاعمال بالنیات، ان کو ثواب ملے گا۔ فتاوی ثنائیہ جلد 1 صفحہ نمبر 656 پہ۔ اور ان کے بہت بڑے عالم دین ہیں جنہوں نے ترمذی کی شرح کی ہے، تحفۃ الاحوذی عبد الرحمن مبارک پوری، وہ کہتے ہیں کہ باعتبار مجموع یہ احادیث اس پر حجت ہیں جو یہ خیال کرتا ہے کہ نصف شعبان کی فضیلت میں کوئی چیز ثابت نہیں ہے۔ اتنی روایات ہیں، پوری لکھی انہوں نے، 365 سے لے کر 374 تک روایات لکھے، اس کا حاصل یہ لکھا ہے کہ اس پر بہت ساری روایات ہیں، تو اس رات کو عبادت کرنا بڑا فضیلت والا کام ہے۔ تو مولانا صاحب نے جو بات کی، جو ترجمہ پڑھے گا جناب وہ شب برات نہیں منائے گا، قبر پر اذان نہیں دے گا۔ بھائی اذان دینا یہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت بیان فرمائی، جب اذان آتی شیطان بھاگ جاتا ہے، اس کی ہوا نکل جاتی ہے، تو جہاں اذان ہوتی ہے برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک صحابی کی قبر پر کھڑے تھے، تو آپ علیہ السلام نے وہاں اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیا، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، صحابہ نے بھی پڑھنا شروع کر دیا۔ تو آپ علیہ السلام سے پوچھا صاحب نے، یا رسول اللہ یہ آپ نے ذکر کے فرمایا کہ آپ کی بھائی کی قبر تنگ ہو رہی تھی، تو ہم نے جب مل کے ذکر کیا تو تنگی دور ہو گئی۔ تو اذان میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر ہے۔ تو اس حدیث سے قیاس کیا گیا ہے کہ آپ اذان بھی دے سکتے ہیں، آپ ذکر بھی کر سکتے ہیں، قرآن پاک بھی پڑھ سکتے ہیں، تو یہ اس مردے کو فائدہ ہوگا۔ تو مولانا صاحب نے جو دعویٰ کیا ہے جھوٹا دعویٰ ہے، جو قرآن پاک پڑھے گا، ترجمے کے ساتھ پڑھے گا، وہ ایصال ثواب کرنا شروع کر دے گا۔